آگے 4 چیزیں فرماتے ہیں، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ۔ اور جب میرے امت میں مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور اپنی ماں کو ٹھوکر مار دے، اپنے دوست کو اپنے سینے سے لگانے لگے اور اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے، سمجھ لو خدا کی رحمت کے دروازے بند۔ حالانکہ ماں باپ کے حق کے سلسلے میں تو قرآن نے اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی ہے کہ شاید کسی مذہب کے اندر اتنی تاکید نہیں ہوگی۔ اللہ نے اپنے حق سے ملا کر ماں باپ کا حق، پہلے اپنا حق، دوسرے نمبر پر ماں باپ کا حق بیان کیا۔ قرآن کے پہلے سپارے میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنو اسرائیل سے معاہدہ عہد لیا تھا، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ پہلا عہد، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور اس سے ملا کر دوسرا عہد کیا لیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ بالکل پہلے نمبر پر اپنا حق، دوسرے نمبر پر ماں باپ کا حق۔ دوسری جگہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ بالکل ملا کر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسری جگہ قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فرض کر دیا، فیصلہ فرما دیا، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، یہ تو پہلا نمبر ہے۔ اور دوسرا کیا فیصلہ فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، اس کی یہ اہمیت ہے۔ اللہ اپنی کتاب میں اسی ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام بھی جگہ جگہ حدیث میں اسی ترتیب ہے۔ پہلا حق اللہ کا ہے جو ساری جہان کا پیدا کرنے والا ہے، دوسرا حق باپ کا ہے جس کو اللہ نے تیری پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ موجودہ معاشرے کے اندر یہ جو تہذیب و تمدن ہے ہمارا، اس کے اندر جوان اور لوگ یہ دیکھیں کہ ان کا ماں باپ کے حق کو کتنا ادا کرنا ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ صورت پیش آ جائے گی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، اب میری امت آزمائش کا شکار ہونے لگی۔ کہاں تک کتنا حق ادا کرے؟ ایک روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرے دوست میرے خلیل نے مجھے 10 نصیحتیں فرمائی۔ سب سے پہلی نصیحت اللہ کے حق کو، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اے معاذ اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر دنیا کہے کہ اللہ کا شریک بنا نہیں تو تجھے قتل کر دیں گے، اگر دنیا کہے
کہ اللہ کا شریک بنا نہیں تو تجھے زندہ کو آگ میں جلا دیں گے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے مر جانا زندہ جل جانا اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا۔ پہلی چیز، اور دوسری چیز بالکل ملا کر فرماتے لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك۔ اے معاذ، ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ کہاں تک؟ فرماتے ہیں وَإِنَ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، تو نے لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، کروڑ 10 کروڑ کا گھر بنایا، گھر بنا کر بسا دیا۔ اگر بنا بنایا بسا بسایا گھر، ماں باپ کہیں بنا بنایا بسا بسایا گھر چھوڑ کے باہر نکل، اللہ کا نبی فرماتا ہے نکل کے باہر کھڑے ہو جانا، نافرمانی نہ کرنا۔ مسلمان اپنے غریبان میں منہ ڈالتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس پر بھی تو غور ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میری ماں بوڑھی ہے، بعض روایات میں میرا باپ بوڑھا ہے، اور یا رسول اللہ جو کچھ میری ماں میری خدمت میرے بچپن میں کرتی تھی آج وہ اتنی اپاہج ہے کہ میں وہی خدمت اس کی کر رہا ہوں، یعنی کھلانا پلانا پیشاب پاخانہ نہلانا دھلانا سب میں کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ جو بچپن میں میری خدمت اس نے کی ہے، جو اس کا میرے اوپر حق تھا، اب میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، کیا وہ حق ادا ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ وہ تیری خدمت کرتی تھی، خوشی کے ساتھ کرتی تھی، دعا کرتی تھی اے اللہ میرے بچے کو عزت دینا، صحت دینا، تندرستی دینا، مال دینا، دولت دینا، جو دعا مانگ سکتی تھی وہ مانگتی تھی، کہتی تھی اے اللہ میرے بچے کو بڑی لمبی زندگی دینا، اگر بس میں ہوتا تو اپنی زندگی کاٹ کر تجھے دے دیتی، اور تو اب اس کی خدمت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اے اللہ دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس کی مشکل کو آسان کر دے۔ تو بتا تو کہاں ہے؟ زمین آسمان تو کیسے برابر ہو جائیں گے؟ یہ ماں باپ کا حق ہے۔ یہ 7 چیزیں فرماتے ہیں وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَذَّلَهُمْ، میرے بھائی جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ ہے، یا ایک چلا گیا ایک کا سایہ ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بڑا مضبوط سہارا ہے۔ ان کو راضی رکھ کے ان کی خدمت کر کے رات اور دن ان کو خدمت کر کے اپنی آخرت کو آباد کرنا چاہیے۔ ان کی ناراضگی اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے۔